अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारे ऑनलाइन लेक्चर का तीसरा लेसन है और आज के लेक्चर का मौजू है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। और इस टॉपिक की डिटेल में मज़ीद दो और टॉपिक हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर, द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर: complex buying behavior, dissonance reducing buying behavior, habitual buying behavior, variety seeking buying behavior. complex buying behavior یہ وہ buying behavior ہے جو زیادہ تر نئے پروڈکٹس کے لیے، کمپلیکس پروڈکٹ کے لیے، کمپلیکیٹڈ پروڈکٹ کے لیے ہوتی ہے۔ بعض کسٹمر نیو پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں یا کمپلیکیٹڈ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں یا کمپلیکس پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، تو ان پرچیزز کے دوران کسٹمر جس طریقے سے بیہیو کرتا ہے آگے سلائیڈز میں ان پہ بات کی گئی ہیں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ از ڈیزونینس ریڈیوسنگ بائنگ بیہیویئر۔ ڈیزونینس ریڈیوسنگ بائنگ بیہیویئر لیس کمپلیکس پروڈکٹ بیہیویئر ہوتی ہے، جو نہ زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے اور نہ زیادہ ہیبیچول ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے۔ ہیبیچول بائنگ بیہیویئر کے اندر نارمل عام لائف کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کسٹمر جب پرچیزز کرتے ہیں، بائنگ کے لیے نکلتے ہیں، بائنگ کرتے ہیں، تو ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے بائنگ کے دوران وہ ڈسکس ہوگا آگے سلائیڈز میں، کمنگ سلائیڈز میں۔ ویرائٹی سیکنگ بیہیویئر، یہ بیہیویئر جو ہے ان پروڈکٹ کے لیے ہے جن میں ویرائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک پروڈکٹ کی ڈفرینٹ ویرائٹیز اگر موجود ہیں تو کسٹمر کس طرح بیہیو کرتے ہیں ان پروڈکٹس کو پرچیز کرنے کے لیے، نیکسٹ سلائیڈز میں ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں۔ کمپلیکس بائنگ بیہیویئر جو ہے، ان اے کمپلیکس بائنگ بیہیویئر the buyer will pass through a learning process. He will first develop belief about the product, then attitude, and then making a thoughtful process choices. A thoughtful purchase choice. For complex buying behavior, customer, marketer should have a deep understanding of the product. complex buying behavior کے دوران buyer جو ہے وہ پورے لرننگ پروسیس سے نکلتا ہے اور وہ بلیف ڈیولپ کرتا ہے کسی پروڈکٹ کے حوالے سے، ان کی خیال ڈیولپ ہوتی ہے، ان کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، بلیف ڈیولپ ہوتی ہے، اور اسی طرح بلیف ڈیولپ کرنے کے بعد وہ ایٹیچیوڈ بناتا ہے۔ ایٹیچیوڈ کیا چیز ہے؟ ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ پروڈکٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں، ریگولرلی وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، کچھ لوگ کمیٹڈ نہیں ہوتے، ابھی کمیٹڈ ہونے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ پروڈکٹ چونکہ نئی پروڈکٹس ہے تو لہٰذا کسٹمر پہلے اس پروڈکٹ کے متعلق سوچ بنا دیتا ہے، بلیف بناتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایٹیچیوڈ شو کرتا ہے، بناتا ہے۔ اور اسی طرح تھاٹفل پرچیز چوائس کے ذریعے، یعنی سوچ بچار کے بعد وہ پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے۔ کمپلیکس بائنگ بیہیویئر کسٹمر ہو یا مارکیٹر ہو، دونوں کے لیے پروڈکٹ کے حوالے سے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مارکیٹر ہے، مارکیٹر کے پاس اگر اس نئے پروڈکٹ کے حوالے سے ڈیٹیل معلومات نہیں ہے، کسٹمر کے پوچھنے سے وہ سپوز اگر معلومات کوئی کلیئر نہیں ہے اس پروڈکٹ کے حوالے سے، تو وہ کسٹمر ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسٹمر بھی نئے پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے ڈیٹیل معلومات حاصل کرتے ہیں، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے پروڈکٹ پرچیز کر سکے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ڈیزونینس ریڈیوسنگ بائنگ بیہیویئر ہے۔ ڈیزونینس ریڈیوسنگ بائنگ بیہیویئر کن پروڈکٹ کے لیے ہوتی ہے؟ ڈیزونینس ریڈیوسنگ بائنگ بیہیویئر آکر when the consumer is highly involved but see little differences between brands. یہ ان پروڈکٹ میں کسٹمر یہ بیہیویئر شو کرتا ہے جب کنزیومر جو ہے ان کی انوالومنٹ ان پروڈکٹ میں انتہائی ہائی ہو۔ بعض اوقات کسٹمر انتہائی انٹرسٹ کے ساتھ مارکیٹ آتا ہے، دکان کے اندر داخل ہوتا ہے، ان کی انٹرسٹ ہوتی ہے کہ میں یہ پروڈکٹ پرچیز کروں، بڑی خواہش کے ساتھ وہ پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو ہائیلی انوالوڈ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اینڈ سی لٹل ڈفرینسز بٹوین برانڈ، اور برانڈ کے درمیان اتنی ڈفرینسز نہیں ہوتی، مطلب کہ جو پروڈکٹ وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے ان میں زیادہ ویرائٹیاں نہیں ہوتی، ان میں زیادہ برانڈز نہیں ہوتے، ان میں زیادہ اسارٹمنٹ نہیں ہوتی، تو لہٰذا ان کی انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ پروڈکٹ میں ڈفرینسز کم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل رنگ پرچیز کرنا، ڈائمنڈ رنگ، ہیرے کی انگوٹھی جو ہے وہ پرچیز اگر آپ نے پرچیز کرنا ہو تو نارملی کسٹمر جو ہے وہ ہیرے میں انٹرسٹ لیتے ہیں، رنگ کے ڈیزائن میں انٹرسٹ نہیں لیتے، اور نہ کمپنی والے رنگ میں
اتنے زیادہ ڈیزائن رکھتے ہیں. ہیرے کی انگوٹھی چونکہ انتہائی ایکسپینسو انگوٹھی ہوتی ہے تو لہٰذا انگوٹھی پرچیز کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. انگوٹھی میں پھر فردر ڈیزائن میں لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. تو ڈیزائنس ریڈیوسنگ بائنگ بیہیویئر نارملی ان قیمتی چیزوں کے لیے ہوتی ہے جن میں ہمیں زیادہ ویرائٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں اس کنسرن پروڈکٹ میں انٹرسٹ ہوتی ہے. ہماری انوالومنٹ جو ہے, کسٹمر کی انوالومنٹ انتہائی ہائی ہوتی ہے, جبکہ پروڈکٹ میں برانڈ میں اتنے زیادہ ڈفرینسز نہیں ہوتے. نیکسٹ بیہیویئر جو ہے وہ ہیبیچول بائنگ بیہیویئر ہے. ہیبیچول بائنگ بیہیویئر جو ہے occur when involvement is low and differences between brand are small. کسٹمر کی انٹرسٹ یا کسٹمر کی انوالومنٹ ان پروڈکٹ میں انتہائی کم ہوتی ہے اور برانڈ کے درمیان فرق جو ہے تھوڑی بہت موجود ہوتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوتی, بلکہ تھوڑی بہت ہوتی ہے. ڈفرینٹ برانڈس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں ان پروڈکٹ کی جو کسٹمر پرچیز کرنا چاہتا ہے. کسٹمر ان پروڈکٹ میں زیادہ تر وہ دلچسپی نہیں لیتا. کسٹمر in this case usually don't form a strong attitude toward the brand but select it because it is familiar. کسٹمر ان ٹائپ کے پروڈکٹس پرچیز کرنے کے لیے کوئی زیادہ کمٹمنٹ ایٹیچیوڈ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا, جس طرح بعض پروڈکٹ کے لیے انسان کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ میں نے بس صرف یہی پرچیز کرنا ہے, کوئی اور پروڈکٹ نہیں پرچیز کرنا. اس کو کسٹمر کمٹمنٹ کہتے ہیں, یا پروڈکٹ کمٹمنٹ کہتے ہیں, یا اسٹور کمٹمنٹ کہتے ہیں, یا برانڈ لائلٹی یا برانڈ کمٹمنٹ کہتے ہیں. اسی طرح کمٹمنٹ ان کسٹمر میں نہیں ہوتی ہیبیچول بائنگ بیہیویئر کے دوران, بلکہ وہ چونکہ فیملیئر ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ, ان پروڈکٹ کے ساتھ, تو لہٰذا بس دکان جا کے وہ پروڈکٹ اٹھا لیتے ہیں اور گھر لے کے آتے ہیں. یہ روٹین کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, تو لہٰذا وہ اتنے زیادہ ٹینشن نہیں لیتا, زیادہ انٹرسٹ اس میں شو نہیں کرتا, اور بس پرچیز کر کے لے آتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ویرائٹی سیکنگ بیہیویئر ہے. ویرائٹی سیکنگ بیہیویئر جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ویرائٹی سیکنگ بیہیویئر occur when a consumer is not involved with the purchase yet there are significant brand differences. یہ لکھتے ہیں کہ کنزیومر جو ہے ان کی انوالومنٹ پرچیز میں بالکل نہیں ہوتی, یعنی وہ پرچیز میں انٹرسٹ نہیں لیتا. اور دوسری طرف پروڈکٹ کے اندر برانڈ ڈفرینسز ہوتی ہے, یعنی ایک پروڈکٹ کے مختلف قسم کے برانڈس موجود ہوتے ہیں, ویرائٹی موجود ہوتی ہے. دو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں, ایک کسٹمر کی انٹرسٹ نہیں ہے, سیکنڈ پروڈکٹ جو ہے ان میں ویرائٹی موجود ہے. ان دس کیس دا کاسٹ آف سوئچنگ پروڈکٹ از لو اینڈ سو دا کنزیومر میں پرچیز سمپلی آؤٹ آف بورڈم موو فرام ون برانڈ ٹو اندر. کسٹمر آسانی سے ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ میں آسانی سے شفٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ویرائٹی بہت زیادہ ہے اور ایک ہی قیمت پہ مختلف چیزیں ان کو مل رہی ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جس برانڈ کو پرچیز کرنے کے لیے وہ آیا ہے وہی برانڈ وہ پرچیز کرے گا. میرے پاس 20,000 روپے ہیں اور 20,000 میں مجھے سامسنگ موبائل بھی مل سکتا ہے, مجھے آئی فون بھی مل سکتا ہے, مجھے LG بھی مل سکتا ہے, مجھے کوئی اور موبائل بھی مل سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں گھر سے نکل کے یہ ارادہ کر لوں کہ میں سامسنگ ہی پرچیز کروں گا 20,000 میں, میرے پاس ملٹی آپشنز ہیں, میں کوئی بھی پرچیز کر سکتا ہوں اگر اسپیسیفیکیشن اور سب کچھ ایک جیسے ہیں, ویرائٹی موجود ہے. تو ویرائٹی سیکنگ بیہیویئر جو ہے ان میں کسٹمر کی سوئچنگ جو ہے انتہائی زیادہ ہوتی ہے. ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ میں وہ آسانی سے سوئچ اوور ہو سکتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. یہ ٹاپک جو ہے دا کنزیومر بائنگ ڈیسیجن پروسیس کے حوالے سے ہے. کنزیومر جو ہے جب وہ پرچیزز کرتا ہے تو پرچیزز کے دوران 5 سٹیجز سے وہ گزرتا ہے. 5 سٹیجز کو کراس کر کے وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں. ان سٹیجز کے نام یہ ہیں: ریکگنیشن آف نیڈ, انفارمیشن سرچ, ایوالویشن آف الٹرنیٹیو, پرچیز ڈیسیجنز, پوسٹ پرچیز ایوالویشنز. اچھا جی, جس طرح ہم نے کہا کہ کنزیومر بائنگ ڈیسیجن پروسیس ایک کمپلیٹ پروسیس ہے اور یہ پروسیس 5 سٹیپ پہ مشتمل پروسیس ہے, اور یہ کنزیومر اپنے پرچیزز کے دوران یہ سٹیپس پورے کرتے ہیں. فرسٹ سٹیپ جو ہے نیڈ ریکگنیشن ہے. نیڈ ریکگنیشن یہ ہے کہ آپ کو پرچیز کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ مجھے چیز کی ضرورت ہے تو آپ پرچیز کیا کریں گے؟ نیڈ ریکگنیشن بڑا ضروری ہے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تب جا کے آپ اس کو پورا کریں گے. آپ کی ان میٹ نیڈ جو ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے آپ نکلیں گے. آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی, اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, فلفل کرنے کے لیے آپ نکلیں گے.
اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ نیڈ ریکگنیشن ضروری ہے، ضرورت ہوگی تب جا کے آپ پروسیس کو شروع کریں گے. سیکنڈ پوائنٹ از انفارمیشن سرچ. انفارمیشن سرچ یہ ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہو، پروڈکٹ کدھر سے ارینج کریں گے، اور یہ معلومات آپ لوگ ارینج کرتے ہو. یہ معلومات فار ایگزامپل میں لیپ ٹاپ ارینج کرتا ہوں تو لیپ ٹاپ کے لیے میں کسی مارکیٹ میں جاؤں گا، مختلف دکانداروں سے کوٹیشن لوں گا، اور یہ معلومات مجھے ملنی چاہیے کہ 20,000 یا 50,000 جو میری بجٹ ہو، اس بجٹ کے اندر کس قسم کا لیپ ٹاپ مجھے مل سکتا ہے. تو یہ انفارمیشن سرچ مجھے میگزین سے، مختلف یار دوستوں سے، مختلف ایریا سے مل سکتی ہیں، ایون کہ دکانداروں سے کوٹیشن کے ذریعے مجھے مل سکتی ہیں. اور اسی طرح ایوالویٹ الٹرنیٹیو یہ ہے کہ 6 کمپنیز کے لیپ ٹاپ مجھے مل سکتے ہیں، ایچ پی ہے، ڈیل ہے، مائکروسافٹ ہے، مختلف اور کمپنیز ہیں. ان 6 میں ایک کمپنی کو سلیکٹ کرتا ہوں، اور ایک دکاندار کے پاس اگر 6 کمپنیز کے لیپ ٹاپ اویلیبل ہیں تو ان میں سے میں ایک کو فائنل کرتا ہوں اور اسے میں پرچیز شروع کرتا ہوں. پرچیز میں پیمنٹ کر دیتا ہوں اور لیپ ٹاپ اٹھا کے رسید کے ساتھ میں گھر لے کے آتا ہوں یا آفس لے کے آتا ہوں. یہ پرچیز ڈیسیجن کہلاتا ہے. یہ اسٹیپ نمبر 5 ہے. اور اسٹیپ نمبر 5 کے بعد یہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ لاسٹ اسٹیپ ہے. اسٹیپ نمبر 6 پوسٹ پرچیز ڈیسیجن. پوسٹ پرچیز ڈیسیجن یہ ہے کہ پرچیز کے بعد جب میں لیپ ٹاپ گھر لے کے آتا ہوں یا آفس لے کے آتا ہوں، اور میں دوستوں سے یا ایکسپرٹ لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ یہ پرچیز میں نے مہنگی تو نہیں کی ہے، اگر پرچیز میں نے اچھی نہیں کی تو میں اسٹیٹمنٹ لکھوں گا کہ اس سبب مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اگر آپ نے پرچیز بہترین کیا ہے تو بھی آپ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے آفس کے اندر، تاکہ آئندہ کے لیے یہ ایک اسٹینڈرڈ رہے. آئندہ کے لیے آپ لوگوں کو معلومات جو ہیں، آپ لوگوں کے لیے معلومات میں آسانی رہے، پرچیز کرنے میں آسانی رہے. اسی درسی ویڈیو کو اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، اور مجھے پروفیسر وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.